बड़ा मशहूर था वो। अब वो जादूगर जो है जब वो बूढ़ा हो गया, तो उसने बादशाह से कहा कि मुझे कोई एक ज़हीन लड़का ऐसा दे दो कि जिसको मैं ये जादू के जो सारी चीज़ें सिखा दूँ, ताकि अगर मैं मर जाऊँगा तो वो तुम्हारे काम आएगा। अब बादशाह ने सारे शहर में ऐलान करवा दिया और उनमें से एक बच्चा पिक किया। एक बच्चा था, यंग बच्चा था, वो पिक किया और उसको उन्होंने बादशाह ने कहा कि ठीक है, ये वाला बच्चा जो है ये जाके जादूगर से उसका पूरा इल्म सीखेगा। अब बच्चा जादूगर के पास जाना शुरू हो गया। रास्ते में एक जंगल आता था जिसमें राहिब रहा करता था। उस ज़माने में अभी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से ऑलमोस्ट कहते 40 या 50 साल पहले का वाक़या है बेसिकली। तो हुआ क्या कि वो जो राहिब था ना, वो हज़रत ईसा के असल दीन पे था। तो वो जब बच्चा उसको मिलता था तो उसकी बात जब सुनता था तो उसके दिल को लगती थी बात, वो आहिस्ता-आहिस्ता राहिब के पास भी बैठना शुरू कर दिया उसने। वहाँ से वो उठ के जब जादूगर के पास जाता था तो उससे भी वो सीख रहा था। हुआ क्या कि एक दिन उसने राहिब से ये कहा कि जब मैं जादूगर के पास जाता हूँ, क्योंकि वो लेट हो जाता था, तो जादूगर मुझे डाँटता है, मुझे मारता है। जब मैं घर जाता हूँ तो वहाँ पे लेट होता हूँ तो वो मुझे डाँटते हैं और मारते हैं। तो राहिब ने उसको कहा कि जब तुम जादूगर के पास जाओगे तो तुम उसको ये कहना कि मैं घर से लेट आया हूँ, तो घर वालों के पास जाओगे कहना कि जादूगर से लेट आया हूँ, तो तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन इसी तरह से उसका ये सफ़र चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो आ रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक पुल है जैसे, तो उधर एक बहुत बड़ा जानवर है जो वहाँ पे बैठा हुआ है और वो हिल नहीं रहा, और लोगों के लिए आमदोरफ्त का रास्ता जो है वो बंद है, लोग खड़े हुए हैं। तो अब इस बच्चे ने क्या किया कि एक पत्थर उठाया और उसके वक़्त उसके ज़हन में ये बात आई और उसने कहा कि अच्छा, आज मैं ये देखता हूँ कि मैं, क्योंकि दोनों से वो इल्म ले रहा था, कि मैं ये आज ज़रा देखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसने दुआ की कि या पाक परवरदिगार, अगर ये राहिब का जो इल्म मैं सीख रहा हूँ अगर ये ठीक है, तो मैं ये पत्थर जब इस पे मारूँगा, इस जानवर पे, तो ये मर जाए। तो इसका मतलब है कि राहिब ठीक है, और अगर वो नहीं मरा तो इसका मतलब जादूगर ठीक है। तो जैसे उसने वो पत्थर मारा तो वो जानवर मर गया। अब वो जैसे ही वो मरा तो लोगों के रास्ता, चलने वाला रास्ता जो है वो ठीक हो गया और वो लोग आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया। अब जब ये बच्चा वापस राहिब के पास गया तो उसको उसने जाके ये बात बताई, तो उसने उसको कहा कि तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेसिकली चुन लिया है और अब तुम्हारी मंजिलें बहुत बुलंद हो गई हैं और तुम्हें अब आजमाया जाएगा, लेकिन जब तुम्हें आजमाया जाए तो मेरे बारे में किसी को मत बताना, ठीक है। अब ये हुआ क्या, कहते हैं कुछ रवायात में ये भी आता है कि इस राहिब के पास इसमें आज़म था, जिसकी वजह से जो उसने इस बच्चे को दे दिया था। अब ये बच्चा जो है ये क्या करता था कि जो बीमार होते थे उनको शिफा मिल जाती थी, ये दुआ करता था। जो पैदाइशी अंधे होते थे, जो हज़रत ईसा को मौजे मिले थे ना, उसी तरह के कुछ मौजे इसके पास भी आ गए, कि करामात आ गई ना, जैसे इसके पास कि वो हाथ लगाता था आंख पे तो लोग देखना शुरू हो जाते थे, जो पैदाइशी अंधे होते थे। अब हुआ क्या कि इसका नाम जो है आहिस्ता आहिस्ता सारी जगहों पे मशहूर हो गया कि ये बच्चा जो है वो ये करता है, इस तरह से करता है। अब बादशाह ने तो ये सोचा कि क्योंकि ये जादूगर के पास जाता है तो ये जादू की वजह से कर रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या कि बादशाह का एक वजीर, वो अंधा था, वो उसको जब पता चला तो इस बच्चे के पास बेइंतहा तोहफे तोहफ़ लेके गया और उसने उसको कहा कि अगर तुम मुझे ठीक कर दोगे तो ये सारे तोहफे मैं तुम्हें दे दूंगा। उस बच्चे ने ये कहा कि मैं किसी को ठीक नहीं करता, वो मेरा अल्लाह है जो शिफा देता है। तो तुम यूं करो कि तुम अगर मतलब कलमा पढ़ लेते हो, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं ना, अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। उसने वज़ीर ने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, और उसने जब उसके लिए दुआ की तो वो ठीक हो गया। अब वज़ीर जब बादशाह के पास जाता है, आज की वैसे क्लास में स्टोरीज़ है बहुत ज़्यादा। अच्छा, बादशाह के पास जाता है, बादशाह उसको कहते हैं कि ओ तुम तो ठीक हो गए हो, ये क्या हुआ? तो वो वज़ीर कहता है कि मुझे मेरे रब ने ठीक किया। तो उसने कहा, बादशाह हैरान होके कहता है कि
तुम्हारे रब ने क्या मतलब तुम मेरे अलावा भी किसी को रब मानते हो? तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा और मेरा रब एक अल्लाह है। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने कहा ये क्या हुआ? उसने अपने जो वहाँ पे लोग थे, जो उसके सिपाही थे, उनको उसने ऑर्डर किया कि इसको पकड़ लो और जब तक ये तौबा नहीं करता और ये मुझे अपना रब नहीं मानता, इसको मारो और इसे पूछो कि ये इसको किसने बताया, किसने सिखाया। जब उस पर जुल्म होने लगा, इतना जुल्म हुआ कि उसने फिर उस बच्चे के बारे में बताया कि मुझे उसने ये बताया था। अच्छा, अब बादशाह ने उस बच्चे को बुलाया और उसको पूछा कि जो तुम्हें जादूगर ने सिखाया था, अब तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम लोगों का ऐसे इलाज करना शुरू हो गए हो, लोगों को ठीक करना शुरू हो गए? तो उसने कहा कि नहीं, जादूगर ने नहीं बताया मुझे, मेरे अल्लाह जो है वो उसने शिफा देता है, मैं तो उससे दुआ करता हूँ। सेम क्वेश्चन उसे पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम किसको मान रहे हो, तुम मेरे अलावा किसी को मानते हो? उसने कहा कि हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने उसको भी अपने लोगों को हुक्म दिया जो उसके सिपाही थे कि इसको पकड़ो और इसको मारो जब तक ये मानता नहीं है। तो जब उसको मारा कि पूछा कि ये तुम्हें किसने कहा है, तो उसने फिर उस राहिब के बारे में बता दिया। जब राहिब को पकड़ के लाए तो सेम वही स्टोरी उसके साथ होती है। अब ये 3 लोग हैं। बादशाह ने उनको सबक सिखाने के लिए सबसे पहले क्या किया कि उस राहिब को पकड़ा और उनको पकड़ के तो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, अपने जल्लाद को हुक्म दिया बेसिकली कि वो एक आरा लेके आए और इन दोनों के सामने उसको सर से लेके उसके 2 हिस्से कर दिए और उसको ख़त्म कर दिया। और उसने कहा कि अगर तुम लोग अब ये बात नहीं मानते हो कि मैं तुम्हारा रब हूँ और अगर तुम अपने इस दीन पे कायम रहोगे कि जो तुम कहते हो कि तुम्हारे मेरे अलावा कोई रब है, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, तो तुम तौबा करो इस बात से। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा रब अल्लाह ही है। तो जब वो अपनी बात पे कायम रहे तो फिर जो बादशाह है उसने राहिब के साथ उसने अपने वज़ीर के साथ भी यही किया और बच्चा ये देख रहा था। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बात बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे थे कि देखिए एक राहिब था, एक आलिम दीन बेसिकली उस ज़माने में, तो वही मुसलमान थे ना, और दूसरी तरफ बादशाह का वज़ीर जो इतनी बड़ी पोस्ट पे था, और ये एक बच्चा था और वो भी अपने ईमान पे कैसे कायम रहा। वरना तो अब अपने ऊपर रख के देखें ना ज़रा, तो फिर एहसास होता है कि पता चलता है कि उस वक़्त क्या सिचुएशन होगी। अब उस बच्चे को जब वो मारने लगे तो बच्चे को वो नहीं मार सके। नंबर 1 ये कि उसने बादशाह ने कहा कि इसको तुम पहाड़ पे ले जाओ, इसको पहाड़ की चोटी से जाके इसको पूछना कि अगर ये तौबा कर लेता है और अगर ये मुझे ही अपना रब मानता है तो उसको वापस ले आना, और अगर ये नहीं मानता तो उसको ऊपर से नीचे फेंक देना। अब वो बच्चे को लेके जाते हैं। बच्चा रास्ते में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता है और ये दुआ बहुत प्यारी है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिमा शिता, ए अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी हो जा जिस तरह से तू चाहता है। अब ये बच्चे ने दुआ मांगी तो कहते हैं पहाड़ हिलने लगा और वो जो लोग उसको पकड़ के लाए थे वो गिर गए नीचे और वो मर गए, और बच्चा चलता हुआ वापस बादशाह के पास आता है। अब बादशाह ने उसको देखा तो उसने कहा कि उनका क्या हुआ जो तुम्हारे साथ थे? तो उसने कहा कि उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैंने दुआ की थी और वो तो ख़त्म हो गए, इस तरह से वो मर गए और मैं तुम्हारे पास जिंदा सलामत आ गया हूँ। बादशाह ने फिर दूसरे लोगों को बुलाया, अपने कुछ और सिपाहियों को, और उसको कहा कि इसको कश्ती में बिठाओ और पानी के बीच में, समंदर के बीच में ले जाके इससे फिर ये क्वेश्चन पूछना कि अगर ये मान जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको फेंक आना। अल्लाह अकबर। इतनी स्टोरी लंबी है लेकिन ये बतानी ज़रूरी है सारी की सारी, क्योंकि हुदूद का वाक़या है ना। तो अच्छा, अब क्या हुआ कि इसको जब लेके गए तो अगेन बच्चे ने यही दुआ की, अल्लाहुम्मा कफ़िनी, ए अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी हो जा, बिमा शिता, जैसे तू चाहे। फिर क्या हुआ कि कश्ती हिली और वो जो लोग थे वो पानी में गिर गए, मर गए, और ये बच्चा उसी तरह से वापस आ गया। फिर बादशाह के पास आता है, बादशाह उसको देख के पूछता है तो वो अगेन वही क्वेश्चन सवाल जवाब देता है। अब वो बादशाह को कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहता है ना तो एक काम कर,
कि मैं तू मुझे मार वैसे नहीं सकेगा, मैं तुझे बताता हूँ कि तूने क्या करना है। तो बादशाह तो चाहता था कि ये इसको मारे किसी तरह से, तो ये ना हो कि ये तो लोगों में इसी तरह से बात फैल गई तो लोग तो मुझे मानने से इनकार कर देंगे, तो ये तो लोग इसके पीछे लग जाएंगे क्योंकि इसके पास करामात भी हैं। तो वो इसको किसी भी हाल में ख़त्म करना चाहता था। तो इस बच्चे ने कहा कि यूं करो कि पूरे शहर को एक जगह पे एक मैदान में इकट्ठा करो, मुझे सूली पे लगाओ, चढ़ाओ, और मेरा जो तीर है ना वो निकालो, और तीर निकालने के बाद फिर तुम ये पढ़ोगे कि बिस्मिल्लाहि रब्बी हाजल गुलाम, कि मैं इस बंदे अल्लाह के नाम से ये जो तीर है ना, मैं इस बच्चे के जो रब है उसके नाम से मैं ये तीर इसको मारता हूँ, तो फिर मैं मर जाऊंगा। ठीक है, बादशाह ने कहा ठीक है। अब बादशाह को तो नहीं पता था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे कितना बड़ा काम ले रहे हैं। अब देखिए ये बच्चा है, बच्चे की स्टोरी है। अच्छा, अब वो क्या हुआ कि इसी तरह से लोगों को इकट्ठा किया गया। बादशाह ने जब ये पढ़ा कि बिस्मिल्लाहि रब्बी हादल गुलाम, तो फिर तीर जब चलाया तो बच्चा मर गया। अब जितने लोग भी वहां पे देख रहे थे वो सारे के सारे इस्लाम ले आए। उन्होंने कहा कि ये तो इस बच्चे का रब जो है, क्योंकि वो तो पहले देख रहे थे ना कि जैसे वो ठीक कर रहा था सबको और उसके पास करामात थी, फिर बादशाह का वाकया ये तो हो रहा था वहां पे और लोग सुन रहे थे उसके बारे में। तो उन्हें जब ये पता चला, तो जब सारे इस्लाम ले, कुछ दिन के बाद जब बादशाह को ये खबर पहुंची कि पूरा शहर जो है उसमें लोग जो हैं वो तो अल्लाह को मानना शुरू हो गए, वो कहते हैं उनका रब अल्लाह है। तो ये बादशाह जो था उसने ये ऑर्डर किया कि जगह जगह पे खंदकें खुदवाई जाए और उसमें आग के अलाव जलाए जाए, ईंधन जलाया जाए, और सब जो जो ये नहीं मानता, जो जो इस बात पे इसरार करेगा कि उसका रब अल्लाह है, कि मैं उसका रब नहीं हूँ, तो उसको इस जलती हुई आग में फेंक दिया जाए। तो कहते हैं कि पूरा शहर इस तरह से आग में फेंका गया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे उसी का वाक़या बयान करेंगे कि आखिर में एक औरत थी, उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। वो माँ थी ना, तो वो घबरा रही थी और वो डर रही थी कि मैं किसी तरह से बच जाऊँ। तो वो बच्चा बोला था, और ये वो तीसरा कहते हैं बच्चा था। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आता ना कि गोद में बोले थे, एक और बच्चे का था। ये वो बच्चा था जो माँ की गोद में बोला था कि ऐ माँ तू हक पे है, तू ना डर, तू छलांग लगा दे, और फिर माँ ने उस बच्चे के साथ छलांग लगा दी थी। अच्छा, ये एक वाक़या आता है, और एक और वाक़या यहाँ पे एक और आता है। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से ऑलमोस्ट 40-50 साल पहले का वाक़या है कि कहते हैं कि यमन का एक बादशाह था जो मदीना आता है। मदीना में उस वक़्त यहूदी थे, तो वो उनसे इम्प्रेस होता है और वो अपना जो यहूदियत कबूल करता है, और जाते हुए बनु कुरैज़ा से 2 उलमा को लेता है और अपने वापस यमन में जाता है, और वहाँ पर लोगों को वो यहूदियत के बारे में बताते हैं। तो पूरा शहर, उस ज़माने में ये होता था ना कि अगर बादशाह के दीन पे सारे हो जाते थे, तो सारे के सारे यहूदी हो गए। अब क्या हुआ कि बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम जू नवास था। जू नवास था, जू नवास सीन के साथ है, जू नवास था, और ये बहुत शिद्दत पसंद था। हुआ क्या कि बादशाह जब फौत हो गया, मर गया, तो उसके बाद ये जू नवास जो था, इसने नजरान के शहर पर हमला किया, क्योंकि नजरान में उस वक़्त ईसाई रहा करते थे। उसने वहाँ पे जाके लोगों को ज़बरदस्ती यहूदियत का कबूल करने के लिए कहा, लोगों ने इनकार किया। तो इसने वहाँ पे खंदकें खोदी और फिर इसी तरह से आग जलाई और लोगों को उस आग में फेंका जिन्होंने यहूदियत कबूल नहीं की थी। तो ये वाक़या 2 आते हैं, लेकिन आज मैं ऑनेस्टली कहती हूँ कि आज अब अगर हम देखते हैं तो किस तरह के वाक़यात हमारे सामने आते हैं। आज की दुनिया में भी वही कुछ होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बता रहे हैं, अन्नारी ज़ातिल वक़ूद, और वो जो आग थी ना, वो ईंधन वाली आग, इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, कि जब वो उसके ऊपर बैठे हुए थे, कि वो लोग जो थे जो उनको जला रहे थे,
وہ مومنین کا تماشا دیکھ رہے تھے جب ان کو آگ میں پھینک رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، اور جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے نا اس پہ وہ خود گواہ تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کی گواہی کہ قیامت کے دن ان کو اور کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے اپنا عمل جو ہے نا یہ وہ ان کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے کافی ہوگا کہ وہ خود گواہی دے گا کہ انہوں نے مومنین کے ساتھ وہاں پہ کیا کیا تھا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا منہم ان کے ساتھ الا مگر اس وجہ سے ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو کہ عزیز زبردست ہے اور خود اپنی ذات میں تعریف کیا ہوا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے، اس وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کون ہے جس پر وہ ایمان لائے ہیں، وہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا صبح جو ہم جب تہجد کی دعا ہوتی ہے، جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو تب بھی تو ہم پڑھتے ہیں نا انت الحق و وعدک الحق و لقاؤک الحق۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں بار بار ہمیں اپنی پہچان بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ جب اللہ نہ کرے، میں کہتی ہوں کہ یہ جب جن کے اوپر آزمائش پڑتی ہے نا ڈیفینیٹلی ان کے تو درجات بہت بلند ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی تھی کہ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ اگر آپ کبھی یہ ارادہ کرے کسی قوم کو امتحان میں ڈالنے کا، فتنے میں ڈالنے کا، تو اس سے پہلے ہی مجھے موت آ جائے۔ اللہ اکبر، بہت پیاری دعا ہے وہ بھی۔ وہ دعا ہے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ وَتَوَفَّنِي غیر مفتون۔ ہاں یہ والی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے مجھے موت دے دینا، کیونکہ یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ بعد میں تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت 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 اجر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اور کبھی بھی اس دنیا میں دیکھیں آج کل فتنے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کہاں پہ کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تو وہ ہے جو مالک ہے، جس کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں و زمینوں کی، واللہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پڑھتے ہیں کل شیء قدیر پڑھتے ہیں نا، یہاں پہ دیکھیں شہید، کہ اللہ ہر چیز پر خود گواہ ہے، اللہ خود شہید ہے۔ قیامت کے دن باقی گواہیاں تو سائڈ پہ آپ کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود گواہ ہے کہ ہماری ایک ایک حرکت پر جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں۔ اسی لیے تو دعا کرتے ہیں نا کہ اگر ہم میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، ہماری ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ ہم کوئی ایسا کام کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ کاموں میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا، وہ لوگ جو آزمائش میں ڈالے گئے، فتن المومنین، وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کے آزمائش میں ڈالا، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اب یہ آیا پہ غور کریں کہ یہ کس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مومنین کو آگ میں پھینکا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم یہاں پہ نظر آتا ہے کہ اللہ ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، مطلب ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ سوال یہ دل میں آتا ہے کہ اچھا تو جو انہوں نے مومنین کے ساتھ کیا تو ان کو کیا سزا نہیں ملنی چاہیے؟
ملنی چاہیے نا. لیکن اگر توبہ اتنی بڑی بات ہے، اسے کیا تسلی ملتی ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر توبہ کر لے اور اس پہ جم جائیں کہ بعد میں ہم کبھی ایسا گناہ نہیں کریں گے، اور واپس توبہ کرنے کے بعد واپس وہ کام کرنے کو وہ سمجھے کہ جیسے ہمیں آگ میں پھینک دیا گیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. اور یہاں پہ مومنوں کی تسلی دینے کے لیے کہ ان کے ساتھ تو یہ ہے نا کہ ان کو گناہ معاف ہو جائیں گے. اب مومن کو تو یہ ہوگا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس سے کیا تو ان کو سزا نہیں ملی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے درجات بلند کریں گے کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اس کے اوپر. اور یہ ایک آتی ہے ایک حدیث، میں سوچ رہی ہوں کہ وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جنت میں قاتل اور مقتول جب دونوں کو دیکھیں گے تو مسکرا دیں گے. اور اس کی ریزن یہ بتائی تھی کہ قاتل نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بعد میں توبہ کر لی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بہت بڑے گناہ کر کے بھی توبہ کر لیتے ہیں، تو اس نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی. اور جس کو مقتول تھا وہ تو اس وجہ سے وہ گیا نا کہ وہ اس پہ ظلم ہوا تھا، مظلوم تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے درجات بلند کر دیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. تو ایسی میں نے حدیث پڑھی تھی، وہ ایک دم سے میرے ذہن میں آئی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آزمایا تھا. اچھا دیکھیے آزمائش جو ہوتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ فتن کا لفظ جو آتا ہے، یہ اس کے لیے آتا ہے، اگر آپ اس کے معنی سمجھ لیں گے نا تو آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. کہ جیسے سونا ہوتا ہے نا، اس کو جب آپ اس کو پکاتے ہیں سونے کو، تو اس میں سے جھاگ اور اس کا جو گند ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور خالص سونا سائڈ پہ ہو جاتا ہے. آزمائش بالکل ایسے ہی ہے. آزمائش آتی ہی خالص کرنے کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش مومن پہ آتی ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے سورۃ العنکبوت میں فرمایا تھا، یہ بڑی پیاری آیت تھی، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں فرمایا کہ اے نبی، آیہ نمبر 2 ہے. ویسے یہ آپ پڑھ کے دیکھنا، میں نے اس کی 10 آیات پڑھی تھی، بہت پیاری. اس میں آپ کو تفسیر کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو انڈرسٹینڈنگ اور بھی ہو جائے گی. کیونکہ آج کا لیکچر کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس وعدے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، میں اور آپ نا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائی ہی چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر. یہ بہت ڈر والی آیا ہے کہ اے نبی، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف اس دعوے پر کہ وہ ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دیں گے؟ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو اس سے پہلے گزر چکے، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، جو واقعی ایمان لائے، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا. اللہ اکبر. دیکھیں سورۃ ملک ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا، ہمیں زندگی اسی لیے دی کہ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اللہ اکبر. اچھا جی، اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اب آمنو وعاملوا الصالحات، یہ ہمیشہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں کہ آمنو کے بعد عاملوا الصالحات آپ کو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کے اب آپ کی جو دل چاہے وہ کر لو تو کوئی بات نہیں، عاملوا الصالحات ہے. اس کا بھی اگر آپ سورۃ المائدہ کی آیہ نمبر 94 وہ آج آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس میں ایکچولی یہ درجات بتائے گئے ہیں کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ایمان جس اسلام لانے کے بعد پھر اگلا درجہ، اس سے بڑا درجہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان.
ईमान दिल की हालत है। और हदीस जिब्रील आप ज़रूर पढ़िएगा, अगर आप गूगल में भी डालेंगे ना हदीस जिब्रील के नाम से तो वो पूरी हदीस निकल आएगी। और सेकंड दर्जा ईमान का, और थर्ड दर्जा जो होता है ना वो होता है एहसान का, कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उस लेवल पे ले आए कि देखिए अल्लाह ने बता दिया कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने ज़्यादती की उतनी ज़्यादती कर सकते हो, गुनाह नहीं होगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो जुल्म हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम माफ़ कर देते हैं ना तो वो एहसान का दर्जा होता है। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब देखिए वो दिन जिसमें हम अब तरस रहे होंगे, जिसमें कि एक नेकी कहीं से मिल जाए ताकि हमारा पलड़ा भारी हो जाए। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकारेंगे कि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में किसी को माफ़ किया था अल्लाह की खातिर। जैसे हम कहते हैं ना कि ठीक है, इसने मेरा बड़ा दिल दुखाया, इसने मुझे बड़ा तंग किया, इसने मुझे बड़ा जलील किया, इसने मुझे ये किया वो किया, कुछ भी आप सोच लें, और फिर आप ये कहें कि अच्छा ठीक है मैं इसको अल्लाह की खातिर माफ़ करती हूँ। और वाकई माफ़ भी करो, ऐसा नहीं कि बस कह दिया और लेकिन दिल में वो रखा। कोशिश करके ना अल्लाह की खातिर ज़रूर माफ़ कर दें, क्योंकि उस दिन पुकारा जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की खातिर माफ़ किया था, और उनको खड़ा किया जाएगा वहाँ पे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जो अजर अता करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी शान के मुताबिक अता करेंगे। कितनी बड़ी बात है। तो बस अब कोशिश करें, याद करें कि किसी के लिए भी अगर दिल में कोई थोड़ी सी भी रंजिश है ना, अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह। अब ये भी बात याद रखिएगा कि माफ़ करने का ये मतलब नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है जिसका आपको पता है कि वो आपको नुकसान देता है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, अब आप माफ़ कर दें उसको, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिर उसकी गोद में जाके बैठ जाए कि अच्छा फिर से मुझे डसो, कोई बात नहीं। फिर फासला ज़रूर रखें, लेकिन आपने उसको माफ़ कर देंगे तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत उसका अजर देंगे। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लोगों इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखें ना कि इतनी बड़ी बात कि आमिलुस स्वालिहात करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों को भी बता रहे हैं कि इवन दो इन्होंने इतना ईवल काम किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह माफ़ कर देगा, क्योंकि वो माफ़ करने वाला है। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब ये ना सोच लेना सिर्फ, लेकिन अल्लाह की पकड़ भी फिर बहुत सख्त है। जब अल्लाह की पकड़ आ जाती है तो फिर ऐसी चीखें निकलती हैं कि फिर उसके बाद कुछ और समझ भी नहीं आती है। लेकिन और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इन्नहु हुवा युबदी व युईद, कि अल्लाह वो है। तुम क्या सोचते हो कि जुल्म किसी के ऊपर किया, अब वो नज़र ये आ रहा है कि मामला ख़त्म हो गया, ठीक है जी जुल्म किया, वो तो बेचारा मजलूम सारी उम्र मजलूम ही रहा, और फिर वो मर भी गया और कुछ भी नहीं हुआ। देखो जी वो तो जुल्म करने वाले उसी तरह से शान शौकत से रह रहे हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें भी चला रहे हैं, तो ये कर रहे हैं वो करें, इनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जिसने पहली दफ़ा तुम्हें पैदा किया ना, वो कब्रों से उठा के तुम्हें दोबारा भी पैदा करेगा और तुम्हें हिसाब देना होगा। वो युबदी व युईद, और वो दोबारा भी तुम्हें लौटाने वाला वही है। वहुवल गफूरुल वदूद, ए लोगो अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और बड़ी मोहब्बत वाला है। एक दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के उसकी तरफ आ जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये मोहब्बत आप देखें कि दोनों चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तो वो है ज़ुल अर्शिल मजीद, कि उसका अर्श जो है वो तो इतना बड़ा है कि उसका अर्श बड़ी शान वाला है। फ़आलुल लिमा युरीद, कि वो कर गुजरता है जो वो चाहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हल अता का हदीसुल जुनूद, ए लोगो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक़्त बता रहे हैं, सहाबा, क्योंकि उस वक़्त मैंने बताया ना कि कितना जुल्म हो रहा है, उस वक़्त ये सूरह नाजिल हो रही है, उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि इनसे पूछो कि क्या तुमने, क्योंकि उनको ये पता था, ये वाक़या तो सुन चुके थे कि फ़िरऔन और समूद का वाक़या, क्या तुम्हें याद है कि उस कौम के साथ क्या हुआ था। ये जो तुम पे जुल्म कर रहे हैं, ये आज सोच रहे हैं कि हम इतने बड़े हैं, हमें कौन पूछने वाला, हम जो मर्जी करें। तो
تو سمود جو قوم تھی اور جو فرعون کی قوم تھی اس سے بڑے تو نہیں ہے یہ. سمود نے تو کیا فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا. اور سمود کی قوم تو وہ قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں پر اتنے بڑے بڑے محل بناتے تھے کہ 100 کمروں کا. آج انسان حیران ہو جاتا ہے جب ان کی باقیات جیسے نکلتی ہیں، جب کھدائی ہوتی ہے، کہ کس طرح سے اتنی ترقی اس قوم نے کی تھی کہ اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ختم کر دیا. تو تم کیا چیز ہو؟ بل الذین کفروا فی تکذیب. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن جو انکار کرنے والے ہیں نا وہ تکذیب کرتے ہی رہیں گے، کرتے ہی رہیں گے. تم اپنا دل نہیں ہلکا کرنا. واللہ من ورائہم محیط، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محیط. آپ دیکھیں جب اس آیے کو ایسے سمجھے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، کبھی پڑھتے ہیں نہیں سوری دیکھتے ہیں، کبھی ٹی وی پہ ہمیں دکھاتے ہیں یا کچھ، کہ پولیس نے پورا گھیرا کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے پھر اب وہ نکل نہیں سکتے. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پوری طرح سے گھیرے میں رکھا ہوا ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے کوئی بھی. ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. بس میں ہمیشہ یہ بات جب بھی میں پڑھتی تھی نا تو میں یہ کہتی تھی کہ یا پاک پروردگار، گناہ گار ہیں، انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہم پہ اپنا کرم کرے کہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم معافی مانگنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی پیاری دعائیں ہمیں سکھا دی ہیں. دعاؤں سے مجھے یاد ہے کہ جب میں عمرے پہ گئی تھی نا بہت سال پہلے، جب میرے زندگی میں ایسے قرآن نہیں کھلا ہوا تھا، لیکن اس وقت تو جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو ہم سارا وقت ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا، جو اس وقت ایپ نہیں تھے، تو اللہم کی دعائیں، چھوٹی چھوٹی بکلیٹ نہیں جیسے ہوتی ہیں، اللہم کی اور ربنا کی دعائیں، یہ آپ پاکستان میں بھی انڈیا میں ہر جگہ پہ آپ کو مل جائیں گی. تو اس کے نیچے نا اردو میں بھی ترجمہ لکھا ہوا تھا. تو جب میں دعا کرتے کرتے تھک جاتی تھی نا اپنی دعائیں، تو کیونکہ وہاں تو سارا دن ہم یہی کرتے ہیں، تو پھر میں وہ پڑھتی جاتی تھی اور ایک ایک دعا اتنی خوبصورت. وہیں سے ایکچولی پھر مجھے محبت یہ ہوئی کہ میں نے اب یہ دعائیں یاد کرنی ہے، جو دعا مجھے ایسے لگتی تھی کہ یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو میں نے اس کے بعد یاد کرنی شروع کی تھی. تو جب بھی آپ لوگ کبھی عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جائیں گے تو آپ لوگ وہ چھوٹی والی دعاؤں والی جو بک ہے نا وہ ساتھ لے جائیں، اور پھر وہ پڑھتے جائے. آپ کی اب تو ایپ ہے نا فون کے اندر، تو اب جیسے صبح ہے یا آپ گھر میں بھی ہیں، آپ کا دل ایسا ہو رہا ہے کہ اچھا آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ وہ ایپ اپنا کھولیں اور آپ اس کا ترجمہ صرف پڑھتے جائیں اور اللہ سے دعائیں کرتے جائیں. بہت پیاری دعائیں ہیں. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، کہ لوگوں قرآن جو اللہ کا پیغام ہے نا وہ اس کا پیغام ہے. یہ جو آیات تمہیں سنائی جا رہی ہیں، تمہیں تسلیاں دی جا رہی ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مان رہے ان کو جو وعید سنائی جا رہی ہے، یہ اس قرآن پاک کی ہے جو مجید بڑی شان والا ہے. فی لوح محفوظ، اور یہ لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوح جو ہے یہ سفید موتیوں کا ہے. اس کا طول آسمان اور زمین کے برابر ہے. اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے. اس کے دونوں کنارے موتیوں اور یاقوت کے ہیں. اس کا قلم نور کا ہے. اس کا کلام عرش کے ساتھ وابستہ ہے. اس کا اصل فرشتوں کی گود ہے. مقاتل رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خدا کے عرش کی دائیں جانب ہے. تبرانی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا. اس کے صفحے سرخ یاقوت کے ہیں. اس کا قلم نور کا ہے. اس کی کتابت نور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز 360 دفعہ اسے دیکھتا ہے. وہ پیدا بھی کرتا ہے، وہ روزی دیتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ اکبر. بہت پیاری سورہ تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. نیکسٹ سورہ آ رہی ہے سورہ طارق. اللہ اکبر. انشاءاللہ دیکھیں گے بہت پیاری سورہ ہے. ایک ایک سورہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمارے عمل میں ڈال دے. آنیسٹلی جب میں بھی تیار کر رہی ہوتی ہوں آپ کے لیے، تو کیونکہ میں تو سارا دن جیتی ہوں ان کے ساتھ، ایک ایک لفظ کے ساتھ، تو بس یہ لگتا ہے کہ یا پاک پروردگار تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے قرآن میری زندگی میں کھول دیا. اور میرے تمام اسٹوڈنٹ، میں کہتی ہوں جو آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی مجھے I'm sure اتنی محبت ہوگی، آپ لوگ بھی اسی طرح سے قرآن پاک کو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے. کہتے ہیں نا کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں نا یہ ولی بہت پسند آتا ہے، کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہے، بچپن سے سنتے ہیں، رب بھی سنتے ہیں، لیکن کبھی ہوتا ہے نا انت ولی فی الدنیا، کہ ایسے لگتا ہے کہ ہاں، کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تھام لے. اور آپ بلیو کریں کہ جب انسان کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں نا، غم آتے ہیں، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہماری زندگیوں میں نہیں رہتے ہیں، لیکن ہوتے تو ہم انسان ہیں، اندر تو ہمارے وہ ایک چھوٹا بچہ رہتا ہے نا. تو جب کوئی ایسا غم آتا ہے نا جو برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، تو آنیسٹلی مائنڈ میں پتہ ہے کیا آتا ہے کہ ایک فوراً اپنی امی یاد آتی ہیں، اور پھر اپنے آپ کو نا آپ ایک چھوٹے سے بچے کی طرح فیل کرتے ہیں کہ میں مام کی گود میں چلی جاؤں، امی کی گود میں جا کے بیٹھ جاؤں، اور بس میں اس سے ہٹ جاؤں کسی طرح سے، یہ غم میرے پاس سے چلا جائے. تو جب ایسی سچویشن ہو، میرے ساتھ ہوئی ہے ابھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کچھ میرے بھائی کے جو ینگ بچہ تھا، اس کی جب ڈیتھ ہوئی تھی، تو آنیسٹلی ایسے لگتا تھا کہ یا پاک پروردگار کہاں، مطلب وہ ایکسپلین ہی نہیں بندہ کر سکتا. اور آنیسٹلی بار بار میرے ذہن میں نا میری امی، اور میں ایک بچے کی طرح کہ امی کی گود میں جا کے چھپ کے بیٹھ، کیونکہ یہ غم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. پھر یہ جو دعا ہے نا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ تو میرا ولی ہے، مجھے سنبھال لے، یا اللہ تو میرا ولی ہے، تو اتنی تسلی مل جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور پھر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سوچ عطا کر دیتے ہیں نا، کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ القاء کرنا شروع کر دیتے ہیں ذہن میں کہ تیرے پاس جتنی زندگی ہے اس غم میں نڈھال نہیں ہو، واپس کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ جنتوں کے سودے کیے ہوئے ہیں تو وہ آسانی سے نہیں ملنے والی. تو بھاگو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، ایسے کام کی طرف بھاگو جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں. جیسے یزید کو پتہ چلا اس بات کا کہ سب نے مدینہ اور مکہ میں ایسے ہوا ہے، اس نے کیا کیا، پوری ایک آرمی وہاں پہ بھیجی. آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، آنیسٹلی واقعہ ہررا، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے گا. اگر آپ کو کے پاس یاسر قادی کی بھی اگر آپ سن سکتے ہیں نا سپیچ، تو آپ وہ بھی سن کے دیکھیے گا، کیونکہ اس نے سیرہ میں بہت پیارا بیان کیا ہے. کہتے ہیں واقعہ ہرا جو ہے، اللہ اکبر، روح کانپ جاتی ہے. ایک طرف یہ امام حسین کی شہادت، دوسری طرف اب کیا تھا کہ یزید نے وہاں پہ کئی لوگ دیکھیں، میں جب پڑھ رہی تھی نا، تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یزید جو تھا نا، اب ایون ہمارے سنی مسلمانوں میں بھی نا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یزید جو تھا یہ بہت پائس تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا. کچھ کہتے ہیں نہیں، اس کا قصور تھا، یہ ڈیفرنٹ تھا. میں کہتی ہوں کہ اگر تم کربلا کے واقعے کو کہتے ہو اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں واقعہ ہرا پڑھ کے دیکھو کہ اس میں پھر کس کا قصور تھا، کہ 3 دن مدینہ کو اس نے حلال کروا دیا. ساری فوج جو تھی وہ مسلمان فوج تھی، ساری کی ساری فوج جب مدینہ میں داخل ہوئی، کہتے ہیں ایک ایک صحابی کو پکڑ کے قتل کیا گیا. اور صحابیات جو تھی وہاں پہ، ان کے ساتھ جو ان کی بے حرمتی کی گئی، وہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکلتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. اور مدینہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے جو وہاں پہ پیشاب ولید کرتے رہے اور اس کو ناپاک کرتے رہے، اس جگہ کو خراب کرتے رہے. تو اتنے دن وہاں پہ اس نے ظلم کیا. اس کے بعد جو مکہ میں 4 سال کے بعد، اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا، کیونکہ مکہ میں کس کی حکومت تھی، عبداللہ بن زبیر کی تھی، وہ وہاں پہ ان کی سارے لوگ انہیں پہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے اس کو بھیجا ان کو مکہ کی طرف. اچھا، مکہ میں کیا ہوا کہ یزید کی تو حکومت بہت تھوڑی دیری رہی نا، تو یہ اس کا بالکل آخری وقت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے باہر سے منجین ہوتا ہے نا، بڑے بڑے جیسے توپ جیسے ہوتے ہیں، تو وہ پھینکتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کی دیوار بھی انہوں نے زخمی کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے اس کو آگ لگا دی. اللہ اکبر، مطلب جب وہ پھینکتے تھے منجین تو اس سے آگ لگ گئی.
جیسے ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تو پتہ چلا کہ یزید مر گیا ہے، تو یہ آرمی جو ہے یہ وہاں سے واپس چلی گئی، اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا۔ عبداللہ بن زبیر سٹل 9 سال اس کے بعد بھی وہاں پہ وہ حکمرانی کرتے رہے اسی طرح سے، مطلب ان کو وہ وہاں کا انتظام انہیں کے ہاتھ میں تھا۔ پھر 9 سال کے بعد کیا ہوا، میں آپ کو، اللہ اکبر، اچھا جی، 9 سال تک ان کی حکومت رہی۔ 74 ہجری میں عبداللہ بن مروان نے حجاج بن یوسف کو پھر بھیجا اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، اور حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا تو پھر 1 ہفتہ وہ وہاں پہ جو خانہ کعبہ کے اندر جس طرح سے خون ریزی ہوئی، اور پھر عبداللہ بن زبیر دیکھیں صحابی تھے اور حضرت اسما کے بیٹے، اور اتنے اب ہم، یہ ہماری ہی تو ہسٹری ہے نا، کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کو پھر انہوں نے قتل کیا، اور پھر 1 ہفتہ تک خانہ کعبہ کے دروازے پہ ان کی لاش کو لٹکائے رکھا، 1 ہفتہ تک، اللہ اکبر۔ تو یہ ایسے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملا۔ ہم نے تو، ہمارے پاس تو اتنی چیزیں ہیں کہ ابھی بھی اگر آج بھی ہم اس سے سبق نہ لیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ ہمیں واقعہ کیوں بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیوں پڑھنے کو بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اسے سبق سیکھیں۔ امام حسین نے حق و باطل کی جنگ میں کس طرح سے حق کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنے، وہ ہم نے پڑھا تھا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا، کس کے عوض خریدا تھا؟ جنت کے عوض۔ امام حسین، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کریں کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو اس کو زبان سے روکو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو دل سے روکو، اور وہ کمزور ترین حالت ہے۔ اب امام حسین تو کوئی چھوٹے لیول پہ آ کے نہیں نہ روک سکتے تھے، انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ حق کا ساتھ دینا ہے، اور حق کا ساتھ دیں گے۔ اور آپ دیکھیں ابن زیاد کا پھر کیا ہوا تھا، 7 سال کے بعد ابن زیاد کو اسی طرح سے 10 محرم کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ اسی طرح ابراہیم جو تھے اس نے اس کو قتل کیا، اور اس کا سر جو تھا وہ مختار کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اور ہوا کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسی طرح سے بٹھایا، کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم نے اب ایک ایک سے بدلہ لینا ہے، جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، جنہوں نے ان کو شہادت دی تھی، ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے۔ تو ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے پھر مارا بھی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جو میں ہسٹری میں پہلے سے اس کو تھوڑا سا آگے لے گئی تھی، کہ ہوا کیا کہ پھر 4 سال کے بعد کوفہ کے لوگوں کو یہ بیچ بیچ میں احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اگر ہم ان کے لیے کھڑے رہتے تو پھر یہ واقعہ پیش نہیں آتا، کیونکہ ہم نے ہی ان کو بلایا تھا، امام حسین کو۔ تو انہوں نے پھر ان کا ایک گروپ بنا تھا جو توابین کے نام سے تھا، اور توابین جو تھے نا، یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے، لیکن ابن زیاد کی وجہ سے ان کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے، اور وہ اس طرح سے ان کو کامیابی اس میں نہیں ملی تھی۔ لیکن جب یہ گروپ نکلا سیریا کی طرف جانے کے لیے، ابن زیاد سے بدلہ لینے کے لیے، تو راستے میں جب کہتے ہیں کہ یہ کربلا سے گزرے تھے، تو یہ ان کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ یہ پھر کربلا میں 1 دن رہے، اور وہاں پہ یہ روتے رہے، نوحہ پڑھتے رہے، پیٹتے رہے، اور اپنے آپ کو ان کی یاد میں وہ قصے بیان کرتے رہے۔ تو وہ اسی بات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہر سال پھر یہی ایک رسم ان کی چلتی رہی کہ وہ 10 محرم کو وہاں پہ جاتے تھے، اور وہ روتے تھے، اور وہ اس طرح سے امام حسین کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اس کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو میرا میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں ہسٹری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح سے، میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی، ایک زمانے میں میں انڈیا گئی تھی، تو وہاں پر جب میری کسی سے ملاقات ہو رہی تھی، وہ بھی ان کو بھی ہسٹری کا بڑا شوق تھا، تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ پاکستان انڈیا کیسے بنا تھا، اور ہسٹری تھوڑی سی جیسے مجھے بھی شوق تھا، میں بھی اسی طرح سے ان سے بات کری تھی۔ اینڈ فرسٹ ٹائم آئی واز امیزڈ کہ وہ جو واقعہ بتا رہے ہیں، نہیں 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 ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا، وہ مجھے کہ نہیں 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 ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا۔ تو ان کی ہسٹری جو تھی، جو ان کے پاس پہنچی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے حق میں تھی۔
جو ہمارے پاس ہسٹری تھی وہ ہمارے حق میں تھی. تو اسی طرح سے میں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیکھیں ڈفرینٹ فرقے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل شیعہ ہے، سنی ہے، یا جو بھی، ہر ایک کے پاس ایک اپنی ہسٹری ہے. اور میں سنی ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اپنی ہسٹری پڑھوں گی، میں اسی پہ بلیو کرتی ہوں. اسی طرح سے دوسرا ہے اگر وہ اپنی ہسٹری پڑھتا ہے. تو میں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی دینا تھا کہ دیکھیے ہمیں نا ججمنٹل بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، رائٹ. تو ان کا میرا بھی قصور نہیں ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے بھائی میرے پاس یہی ہسٹری آئی ہے، مجھے یہی بات کا پتہ ہے اور میں اسی کو سچ سمجھتی ہوں. ان کے پاس وہی ہسٹری ہے، وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں اور وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملا. دیکھیے اس پورے واقعے میں کل پلٹ کون تھے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کوفہ والے، جنہوں نے پہلے سے بیک آف ہو گئے، بلایا اور پھر بیک آف ہو گئے. نمبر 2 ابن زیاد تھا. نمبر 3 یہ کہ شمر تھا، جو جس نے سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا. اور نمبر 4 یزید تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا. اور ہم پھر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے. آج بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس بات پہ لڑائی باقاعدہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے. میں کہتی ہوں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ تو کوئی ہسٹری کا کوئی ایک بھی پوائنٹ اٹھا لو اور کچھ نہیں سوچو. چلو ادھر آپ لوگ پھر بھی یہ کہہ دیتے ہو کہ نہیں یہ غلط لکھا گیا، یہ آپ کو نہیں پتا. تو واقعہ حرا میں کیا غلط لکھا گیا تھا؟ اور پھر وہ جو مدینہ میں بھیجا تھا عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، اس میں کیا غلط تھا؟ اب دیکھیں یہ ساری کی ساری بات اگر آپ دیکھیں نا، بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ قریش کے 2 ایلیٹ کلاس قبیلے نہیں ہوتے جیسے ویسے، تو یہ آپس میں کزنز بھی تھے. اور بنو امیہ جو تھے نا، یہ شروع سے جو جنگی انتظام کرنا اور جنگوں میں جانا، یہ سارا ان کے ہاتھ میں تھا. اور بنو ہاشم جو تھے نا، جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم جو تھے نا، یہ شروع سے ہی مور انٹو، وہ کہنا چاہیے نا پائسٹ قسم کے. اور پھر خانہ کعبہ کے متولی، ابھی اسلام نہیں آیا اس سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں، خانہ کعبہ کے متولی تھے جو حج کے لیے لوگ آتے تھے، ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا اور وہ ساری چیزیں، خانہ کعبہ کی چابی، یہ سارے کے سارے بنو ہاشم. اور دوسری طرف وہ تھے. اور شروع سے ان میں راولری چل رہی تھی، تھوڑی نہ بہت ان کی آپس میں کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی. اور وہ چلتے چلتے اب زین العابدین، جب آپ دیکھیں کہ کوفہ والوں نے 122 ہجری، 122 ہجری، یہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری کا پہلے ہی مہینہ تھا نا محرم. 122 ہجری میں زین العابدین کے ساتھ اگین سیم چیز واقعہ ہوا. زین العابدین کو بھی انہوں نے ایسے خط لکھے، ان کو بلایا، وہ مدینہ میں تھے، ان کو بلایا کہ نہیں آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، مل کے دوسروں کے ساتھ لڑیں گے. کیونکہ زین العابدین بھی جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں ان کے لیے برا جیسے بولتے تھے، یہ آپ ایسے ان کے بارے میں بات کریں. تو زین العابدین نے کہا نہیں میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو صحابہ رسول تھے، میں کیسے ان کو برا کر سکتا؟ میری تو جنگ امیہ کے ساتھ ہے، بنو امیہ کے ساتھ ہے، میں تو ان کے لیے آیا. تو انہوں نے وہاں بھی انکار کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم پھر آپ کے ساتھ مل کے جنگ بھی نہیں کریں گے. عباسیوں کا دور تھا، عباسی پھر آئے اور انہوں نے زین العابدین کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا تھا اسی طرح سے. اور اب اس کے بعد ان کا ایک جو فرقہ بنا تھا اس کو زیدی ہے، شیعہ ہے، زیدی شیعہ جو تھے یہ یمن کے ہیں. یہ زیدی شیعہ جو ہے نا، یہ کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے، ان کا یہ بہت کلوز ٹو وہی ہیں جیسے ہم لوگ اپنی ہماری جو ہسٹری ہمیں جو بتائی گئی ہے یا جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح سے بلیو کرتے ہیں. تو یہ ہماری ہسٹری تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، کیونکہ ہم سورہ توبہ کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سی چیزیں اس میں بھی پڑھ لی تھی. اور میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ہم یہ بھی جان سکیں کہ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم کب سمجھیں گے، ہمیں یہ بات کی کب سمجھ آئے گی کہ حق کے لیے کھڑے ہونا، اور کھڑے ہوتے ہیں پھر ڈر بھی جاتے ہیں اور پھر ہمیں خرید بھی لیا جاتا ہے، ہر طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والے ہو جائیں اور ہم باطل کے ساتھ جنگ کر سکیں. اور حق اور باطل ضروری نہیں ہے کہ یہ جنگوں میں ہونا ہے، ہمارے ارد گرد جو حق ہے، ہمارے ارد گرد جو باطل ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم بولیں
ہم بتائیں کہ دیکھو یہ حق، کیونکہ میرا اور آپ کا یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کا فریضہ دیا ہے